بغداد کے شہر میں ایک بندے تھے، علی میثم ان کا نام تھا۔ وہ وہاں پہ گئے تو وہاں کے جو وزیر تھے نا، وہ کچھ لوگوں سے باتیں کر رہے اور باتوں میں یہ کہہ رہے کہ یہ قدرت، مطلب کہ یہ دنیا یہ خود ہی بنی ہے، اس کا مطلب نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے۔ وہ بندہ خدا لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا تھا، وزیر تھا وہ اس دور کا، لوگ اس کے ارد گرد اکٹھا تھے، اس کی باتیں سن رہے تھے اور بڑے غور سے سن رہے تھے۔ تو اتنی دیر میں علی میثم وہاں پہ پہنچ گئے، تو انہوں نے جا کر یہ بات کہہ دی کہ میں نے آج ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی میں نے اپنی زندگی کا آج عجیب ترین واقعہ دیکھا۔ تو سب لوگ خاموش ہو کے ان کی بات سننے لگے۔ وہ کہنے لگے میں دریا کے کنارے گیا تو ایک کشتی آئی، اس پہ میں بیٹھ کر میں وہاں پر اس کشتی میں بیٹھا، اور بھی مسافر بیٹھے تھے۔ اس کشتی نے ہر مسافر کو اس کی اپنی اپنی جگہ پر اتارا، اور بعد میں اس کشتی کو چلانے والا کوئی نہیں تھا، اس کشتی کو چلانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہاں پہ بیٹھے لوگ سوچنے لگے کہ کشتی کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کشتی نے مجھے یہاں پر آ کر اتار دیا آپ کے دربار میں کے سامنے۔ تو لوگ وہاں پہ بیٹھے ایک بندے نے کہا کہ حضور اس کی باتیں سننا بیکار ہے، اس کی باتیں مت سنیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی جس کو چلانے والا کوئی نہ ہو، اس میں لوگ بیٹھے اور اپنی اپنی جگہ پر اس نے اتارا، اور بیچارے کی کشتی تو ایک لکڑی سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اس میں نہ کوئی جان ہوتی ہے، نہ وہ کھا سکتی ہے، نہ پی سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ اٹھ سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علی میثم نے کہا کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پوری دنیا بنی ہو اور اس کو بنانے والا کوئی نہ ہو، یہ پوری کائنات سجی ہو اور اس کو سجانے والا کوئی نہ ہو، یہ کل کائنات کل خلقت میرے اللہ پاک نے بنائی ہو، انسان بنائے ہوں تو ان کو چلانے والا کوئی نہ ہو، سب کچھ ہے، اور یہ سب کرنے والی میرے رب تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر چیز کو بنا بھی سکتی ہے اور مٹا بھی سکتی ہے۔ دیکھیں انہوں نے کتنی خوبصورتی سے انہیں یہ بات سمجھا دی۔ قدرت نے ہر چیز کو پیدا کیا، جب اس نے یہ چیز بنائی، دیکھیں کتنا کچھ ہمارے رب تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اگر ہم گننے لگیں تو ہم گنتے گنتے تھک جائیں، لیکن ہمارے اللہ پاک کی نعمتیں ہم پر سے کم نہیں ہوتی۔ ہم گنے تو ہمارے رب نے ہمارے لیے کتنے پھل بنائے ہیں، اور ہر ایک پھل کا اپنا فائدہ بنایا ہے، کتنی سبزیاں، کتنی چیزیں بنائی ہیں، اس میں ہر طرح کی نعمتیں ڈالی ہیں ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے، یہ سب کچھ کیا ہے ہمارے رب تعالیٰ نے۔ تو یہ پہلے دورہ جہالت کی بات ہے، جب کہتے تھے کہ جی اس دنیا خود بنی ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں، معاذ اللہ اس کو چلانے والا کوئی نہیں۔ وہ رب کی شان ہے جو ہر بندے کی سنتا ہے، ہر چیز کو سمجھتا ہے، ہر انسان کو عطا کرتا ہے، وہ تو ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اپنے طور پر بیٹھ کر کہ وہ کتنی اس کی شان ہے، کتنا وہ شہنشاہ ہے کہ وہ ان کو بھی عطا کر رہا ہے جو ابھی تک بتوں کو پوج رہے ہیں۔ یہ تو پکا ہے، یہ تو ہے حق اور سچ ہے کہ میرے رب تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے، تو پھر بھی وہ ان کو بھی عطا کرتا ہے، تو ہم گناہ گاروں کو کیسے نہ وہ عطا کرے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم خطائیں کر لیتے، لیکن ہمارے لیے توبہ کا در بھی کھلا ہوا ہے۔ ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، اپنے رب سے معافی مانگ لینی چاہیے، ہمیں اسے منا لینا چاہیے۔ اسے منانا مشکل نہیں ہے، ایک سجدہ، ایک نماز، ایک دعا اور ایک سچی توبہ ہمارے اندر کو صاف کر کے جو کی جائے، وہ ہمارے رب کو راضی کر سکتی ہے، ہمارا رب مان سکتا ہے، اور ہمیں اپنے رب کو منانا چاہیے، ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھنا چاہیے، ہمیں ہر چیز کو مٹا کر اپنے اندر کو مٹا کر توبہ کرنی چاہیے۔ میرے مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ سے نفرت کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں،
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری محبت کسی کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہم جب کسی سے غصہ ہوتے ہیں نا، غلط سوچنے لگتے ہیں، تو ہم اس کے گناہ کے لیے نہیں، ہم اس انسان کے لیے غلط سوچنے لگتے ہیں۔ کبھی یہ سوچ کر دیکھیں کہ وہ انسان گناہ کر کیوں رہا تھا۔ ہو سکتا ہے ہماری محبت، ہمارا ایک اچھا مشورہ، ہمارا سیدھا رکھایا ہوا راستہ اس انسان کو سیدھے راستے پر لے آئے، وہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ اسی لیے مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ کو برا سمجھو، لیکن گناہ کرنے والے کو برا نہ سمجھو، اس سے محبت کرو، اسے سیدھا راستہ دکھاؤ۔ بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمارے اس حق کے راستے میں ہمارے بھرپور ساتھ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔